بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 17 روزے ہو گئے اور کل 18 روزہ ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ بھی۔ میرے رب کی یہ مہربانی ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کا پورا موقع دیا، اور اب رمضان کا آخری عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے کے لیے ہمیں اپنے کو پوری طرح تیار رکھنا ہے، کیونکہ اس آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور اس شب قدر کی فیضیابی سے ہمیں پوری طرح فیضیاب ہونا ہے۔ ہمیں اس عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور اس میں پوری دلجمی سے عبادت کرنی ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں۔ اس آخری عشرے میں ہمیں قیام اللیل کرنا ہے اور رب سے بہت گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، ہمیں مغفرت مانگنی ہے، ہمیں اپنے رب سے ہدایت مانگنی ہے، بہت دلجمی سے عبادت کرنی ہے اور ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ ہمیں اپنے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی عافیت کے لیے دعا کرنی ہے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام امت مسلمہ کو صراط المستقیم پہ چلائے اور تمام امت مسلمہ کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ لیلۃ القدر میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانی چاہیے، کیونکہ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ تو کل جمعہ ہے، اور ہم جمعے کی فضیلت کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ نے جمعہ والے دن عید آنے پر فرمایا کہ بلا شبہ ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے والے دن ہمیں اچھی طریقے سے غسل کرنا چاہیے، ناخن کاٹنا چاہیے، بالوں میں تیل لگانا چاہیے، سرما لگانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور عطر لگانا چاہیے، اور پوری طریقہ سے پاک و صاف ہو کر اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنی ہے، کیونکہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کرے، پھر وہ جلدی مسجد میں آئے، پیدل چلے اور سوار نہ ہو، امام کے نزدیک بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی بےہودہ کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کرے، پھر جمعے کے لیے آئے اور توفیق کے مطابق نماز پڑھے، پھر خطبہ ختم ہونے تک خاموش رہے، پھر امام کے ساتھ نماز ادا کرے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے اس جمعہ تک کی اور مزید 3 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں میرا رب فرماتا ہے، اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ شخص پر جمعے کے لیے جانا فرض ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف تلاوت کرے تو اسے آئندہ جمعے تک نور میں سے روشنی نصیب ہوگی۔
اور ہمیں جمعے کو کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور جمعے کے دن ہمیں بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے حالت نماز میں پا لے تو اس میں وہ جو بھی اللہ سے دعائے خیر کرے گا وہ پوری ہوگی۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔